کیلشیم کے ہماری باڈی کے اندر کافی فنکشنز ہوتے ہیں. اسی طرح کیلشیم ہمارے پاس بہت سی ایسی ٹائپس میں آتا ہے. ہر ٹائپ کا ایک پراپر فنکشن ہوتا ہے, ایک میکانزم ہوتا ہے, ایک رول ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ان ساری کیلشیم کے سپلیمنٹس کی جتنی بھی ٹائپس ہیں اور ہر ٹائپ کا جو الگ الگ اس کا اسپیشل فنکشن ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا. زیادہ تر جو ہم ہیومن باڈی کے لیے جو کیلشیم کی ٹائپس سوٹیبل ہیں ان میں کیلشیم کاربونیٹ, کیلشیم سٹریٹ, لیکٹیٹ, گلوکونیٹ, کلورائڈ, فاسفیٹ, سٹریٹ میلیٹ, کیلشیم ایسیٹیٹ اور کیلشیم الجینیٹ ہوتے ہیں. یہ 9 ایسی ٹائپس ہیں کیلشیم کی جو ہم اپنے جسم کو انٹروڈیوس کرتے ہیں یا ہم اپنے جسم کے لیے لیتے ہیں, اور ہر ٹائپ کا اپنا ایک پراپر فنکشن ہے. سب سے پہلے اگر کیلشیم کاربونیٹ کی بات کی جائے, کیلشیم کاربونیٹ کو تب یوز کیا جاتا ہے جب کیلشیم کی ڈیفیشنسی سے ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہوں, یا اس کے علاوہ کیلشیم کاربونیٹ معدے کے اندر تیزابیت کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, یا پھر اگر ہمارے خوراک کے اندر کیلشیم کی کمی ہے ہمیں, تو ہم کیلشیم کاربونیٹ کا سپلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے. کیلشیم سٹریٹ کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمارے اسٹمک کے اندر ایک تو ایسڈ جو ہے بہت کم ہو. یاد رکھیے گا اسٹمک کے اندر جب ایسڈ کم ہوتا ہے تو اس سے بھی ہماری ڈائجیشن افیکٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کیلشیم سٹریٹ بزرگوں کو یا بوڑھے زیادہ عمر رسیدہ لوگوں کو دیا جاتا ہے جب ان کو کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. نیکسٹ ٹائپ ہے اس کی کیلشیم لیکٹیٹ. کیلشیم لیکٹیٹ کو ہم سپلیمنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑی ڈوزز کے اندر, کیونکہ یہ اکثر ہمیں فورٹیفائڈ فوڈز کے اندر مل جاتا ہے, یا یہ ہماری جو ڈیلی کیلشیم کی نیڈز ہوتی ہے اس کو کافی حد تک پورا کر سکتا ہے. تو کیلشیم لیکٹیٹ کے سپلیمنٹس کو ہمیشہ تھوڑی مقدار میں یوز کیا جاتا ہے. آپ کی ڈیلی جو ایوریج ریکوائرمنٹ ہے کیلشیم کی وہ اس سے پوری ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیلشیم گلوکونیٹ ہے. جی کیلشیم گلوکونیٹ جب سویئر ہائپوکیلسیمیا, مطلب کہ باڈی کے اندر ایک دم سے کیلشیم کا لیول گر جائے, تو یہ ہم انجیکٹیبل کی فارم میں ہمارے پاس کیلشیم گلوکونیٹ آتا ہے, اس کو ہم انجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دل کے لیے اچھا ہوتا ہے, یا ہمارے جسم کے اندر اگر میگنیشیم کا لیول بڑھ جائے تو یہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کیلشیم گلوکونیٹ لگا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کیلشیم کی ٹائپ ہم اورلی نہیں لے سکتے, ہمیشہ انجیکشن کی صورت میں یہ ہمیں ملتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیلشیم کلورائڈ. جی کیلشیم کلورائڈ کو بھی ہم آئی وی یوز کرتے ہیں سویئر ہائپوکیلسیمیا کے لیے. ایک دم سے جب باڈی کے اندر کیلشیم کا لیول گر جائے, بندہ شاک میں چلا جائے, کارڈیاک اریسٹ ہو جائے, دل کے مسئلے میں مبتلا ہو جائے, تو کیلشیم کلورائڈ فوراً سے انجیکٹیبل فارم میں انجیکٹ کر سکتے ہیں. کیلشیم کلورائڈ کیلشیم گلوکونیٹ سے زیادہ پوٹنٹ ہوتا ہے, مطلب کہ یہ تیز اثر کرنے والی کیلشیم کی ٹائپ ہے اگر سویئر ہائپوکیلسیمیا ہو جائے تو. نیکسٹ ہمارے پاس کیلشیم فاسفیٹ. کیلشیم فاسفیٹ جو ہے وہ صرف نام سے ظاہر ہے, یہ ہماری بونز کو اور ڈینٹل ہیلتھ کو, مطلب ہمارے دانتوں اور ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کیلشیم اور فاسفورس دونوں اس کے اندر جزو پائے جاتے ہیں, اور یہ ان کی بیسٹ ایبزارپشن کے اندر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. نیکسٹ ٹائپ ہمارے پاس کیلشیم سٹریٹ میلیٹ کی ہے. یہ سب سے ہائیلی ایبزاربیبل کیلشیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ایبزارب ہونے والا تیزی سے کیلشیم کا جو ٹائپ ہے وہ کیلشیم سٹریٹ ہے. اس کو ہم اوسٹیوپروسس سے بچنے کے لیے, مین ہڈیوں کی کمزوری یا ہڈیوں کا پھرپھراپن ہو جائے جیسے اولڈ ایج میں ہو جاتا ہے, یا پوسٹ مینوپازل وومن جو خواتین بعد میں کمزور ہو جاتی ہیں 40-45 سال کے برس کے عمر کے بعد, جب مینوپازل کی طرف جاتی ہیں تو ان کی بونز جب ویک ہونا سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس میں ہم کیلشیم سٹریٹ کے سپلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائپ ہمارے پاس کیلشیم ایسیٹیٹ کی ہے. یہ کیلشیم ایسیٹیٹ کو ہم زیادہ تر کڈنیز کے پیشنٹس میں یوز کرتے ہیں, جو کڈنی جن کے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں, یا کرونک کڈنی ڈیزیز جس کو CKD کہا جاتا ہے, جو پیشنٹ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہو جاتے ہیں جن کے اندر بلڈ کے اندر فاسفیٹس کے لیول بڑھ جاتے ہیں, تو ان کو اگر کیلشیم دینا چاہیے تو کیلشیم ایسیٹیٹ جو ہے اس کا سپلیمنٹ ہم دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ ہے کیلشیم الجینیٹ. اس کو زیادہ تر ہم زخموں کی ڈریسنگز کے اندر یوز کرتے ہیں, یا جو میدے کے جو اینٹی ایسڈس دوائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ پریزنٹ ہوتا ہے, اور یہ کیلشیم کی وہ واحد سپلیمنٹ ہے جس کو ہم کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہرگز نہیں دیتے, کیونکہ اس سپلیمنٹ کو یوز کرنے سے ہماری باڈی کا جو کیلشیم لیول ہے وہ بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتا, یا کیلشیم کی کمی نہیں دور ہو سکتی. کبھی بھی کیلشیم کا سپلیمنٹ لینے سے پہلے پیشنٹ کو ہمیشہ اپنی ایج, اپنے کڈنیز کی صورتحال, اپنا گیسٹرک کوئی پرابلم یا اس کے علاوہ اور کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو اس کو اگر چل رہا ہے تو وہ اپنے ہیلتھ پریکٹیشنر یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ کیلشیم سپلیمنٹس پہ ڈالنا چاہیے. ہر کیلشیم سپلیمنٹ, کیلشیم جتنی بھی ٹائپس جو میں نے ڈسکس کی, یہ ساری جو ہے طرح طرح کے ڈیزیزز کو یا طرح طرح کے ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے, اور ہر ٹائپ ہر کنڈیشن کے اندر مناسب نہیں ہوتی. آپ اس کو نہیں دے سکتے, کچھ آپ کے پاس ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں ایک ٹائپ دی جاتی ہے اور دوسری نہیں دی جا سکتی, کیونکہ زیادہ کیلشیم کا استعمال کرنا نہ صرف آپ کے کیلشیم کے اندر باڈی کا کیلشیم لیول بڑھا سکتا ہے, بلکہ یہ آپ کو
بہت سارے ایسے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہو سکتے ہیں، آپ کی کڈنیز کے اندر سٹون بن سکتے ہیں، آپ کا میدا یعنی سٹمک یا آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جب کیلشیم باڈی کے اندر بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کو فردر جو ہے وہ کمپلیکیشنز میں مبتلا کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کیلشیم کا سپلیمنٹ چوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے اپنی ہیلتھ کنڈیشن کے مطابق کنسلٹ کریں اور اس کے بعد کیلشیم کا سپلیمنٹ یوز کریں جو آپ کو ریکمینڈ کیا جائے.